الفاتحة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم عزیزان گرامی، کل سفر آخرت کے عنوان کی ذیل میں آج ہی ہماری 5ویں گفتگو ہے. جس حدیث مبارکہ کو آپ کی خدمت عالیہ میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے، اس میں ارشاد ختمی مرتبت ہوتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جس طریقے سے کھیتی باڑی کا نظام ہوتا ہے کہ جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے، بالکل دنیا اور آخرت کی مثال بھی ایسی ہی ہے. خبردار ہرگز یہ مت سمجھنا کہ تم دنیا میں رکنے کے لیے آئے ہو، یہ دنیا قیام گاہ ہے، بلکہ یہ دنیا گزرگاہ ہے. یہاں سے تمہیں گزر کر چلے جانا ہے. تمہیں ایک خاص وقفے کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے. اگر اس حدیث کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہی سمجھا جائے کہ انسان کو اس دنیا میں اتنا ہی وقت دیا ہے کہ جتنا ایک کسان کے پاس کھیتی باڑی کے لیے وقت ہوتا ہے. کہ ایک کسان جتنے وقت میں بیج بوتا ہے اور فصل کاٹ لیتا ہے، جتنا وقت اس کے پاس ہوتا ہے انسان کو بھی اتنا وقت دیا گیا ہے کہ دیکھو تمہیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، یہ سمجھ کر نہیں جانا کہ تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے. یہ قیام گاہ نہیں بلکہ گزرگاہ ہے، تمہیں واپس پلٹ کر آ جانا ہے. تمہیں اتنا ہی وقت دیا گیا ہے جتنا ایک کسان کے پاس وقت ہوتا ہے. تمہارے پاس اچھائی کے اور نیکی کے بیج بھی موجود ہے اور تمہارے پاس برائی کے بیج بھی موجود ہے. اگر تم چاہو تو نیکی کے بیج بھی بول سکتے ہو، اگر بولو گے تو آخرت میں تم ثواب کا پھل پالو گے. لیکن اگر تم برائی کا بیج بونا چاہو تو ہم تمہیں روکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے تمہیں ہدایت دکھا دی ہے، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے کہ دیکھو یہ نیکیوں کے بیج ہے، یہ برائیوں کے بیج ہے. ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں روکیں گے نہیں کہ یہ کام نہیں کرنا. تمہیں اختیار ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ قدرت ہے، تم جو چاہو کرو. اگر نیکیوں کے بیج بوگے تو آخرت میں تم ثواب کا پھل پالو گے، لیکن اگر تم گناہوں کا بیج بوتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ، آخرت میں تمہارے لیے عذاب کا پھل تیار ہو چکا ہے. لہذا سامعین محترم، اب یہ ہم انسانوں پر اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں پر یہ بات منحصر ہے کہ کس طریقے سے
اس دنیا میں آ کر کھیتی باڑی کرتے ہیں یا کاشتکاری کرتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے، چاہے تو نیکیوں کے بیچ بولیں، چاہے تو ہم برائیوں کے بیچ بولیں۔ اگر نیکیوں کے بیچ بوئیں گے تو سفر آخرت ہمارا آسان سے آسان تر ہو جائے گا، اگر برائیوں کے بیچ بوئیں گے تو یہ سفر آخرت مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا سامعین محترم، اب انسان کی کوشش پر دار و مدار ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے سفر آخرت کو آسان سے آسان تر بناتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ سفر آخرت کی تیاری ہم اپنے جو ہے وہ جیب سے بیان کر رہے ہیں اور آپ اپنے جو ہے وہ اپنی طرف سے تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور اس کا آگے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس سفر آخرت کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام، صلی علی محمد توجہ رکھیے گا، ان کا ایک عجیب فرمان گرامی ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، فرمایا اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے تم خود مر جاؤ۔ کتنا عجیب فرمان گرامی ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے تک موت پہنچے تم خود اپنے آپ کو مار لو اپنے ہاتھوں سے۔ مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا گھر جاتے ہی ہم جو ہے وہ پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں لٹکا لیں، پنکھے کے ساتھ لٹک جائیں، یا جو ہے وہ باہر سڑک پر چلتی ہوئی گاڑی کے آگے لیٹ جائیں، کیا خودکشی کر لیں؟ اس کا یہ مطلب ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو یقیناً امام کا جواب آئے گا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو پہلے مار لو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مردہ تصور کرو۔ کیا مطلب؟ فرمایا دیکھو تمہیں قبر میں جانا ہے، قبر منازل آخرت کی پہلی منزل جہاں انسان کو رکنا ہے۔ فرمایا تمہیں قبر میں جانا ہے، قبر میں اندھیرا ہے، قبر میں تنہائی ہے، قبر میں کوئی مونس و یار نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ فرمایا تم ذرا تصور کرو کہ تم قبر میں لٹا دیے گئے ہو، ٹھیک ہے، اب آپ بھی تصور کرتے جائیے، قبر میں لٹا دیے گئے ہو اور قبر کو بند کر دیا جاتا ہے جہاں اندھیرا ہے، تنہائی ہے، وحشت ہے، اور اس کے بعد اچانک سے منکر و نکیر دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں کا کام کیا ہے؟ وہ تم سے آ کر سوال و جواب پوچھیں گے۔ ابھی انہوں نے پہلا سوال کیا اور تم نے پروردگار عالم سے کہا پالنے والے ایک موقع دے دے واپس دنیا میں جانے کا، لعلی اعمل صالحا، اگر ایک موقع اور دے دیا تو میں دنیا میں جا کر واپس عمل صالح کروں گا، ایک موقع اور دے دے۔ چھٹے امام نے فرمایا بس یہی سمجھ لو کہ تمہیں اللہ نے دوسرا موقع دے دیا ہے۔ فرمایا یہ تصور کرو کہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں دوبارہ موقع دے دیا ہے، تمہیں دوبارہ زندگی مل چکی ہے۔ اب روز رات کو سونے سے پہلے یہ سوچو کہ میں تو مردہ تھا، قبر میں موجود تھا، پروردگار عالم نے واپس بھیجا ہے، تو اب کیا ایسے کام کر کے جاؤں کہ واپس جاؤں تو مجھے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لہذا تم اپنے آپ کو مردہ تصور کرو۔ اس کے بعد کہا اگر تم کسی جنازے کو دیکھو تو یہ مت سمجھو کہ کسی اور کا جنازہ ہے، یہ سمجھو کہ یہ جنازہ تمہارا ہی تھا، پروردگار عالم نے تمہیں ایک اور موقع دے دیا۔ دیکھیے ہر ایک کی خواہش ہوگی قبر میں جا کر، سوائے نیکوکار مومن کے، ہر گنہگار کی یہ خواہش ہوگی کہ پروردگار عالم ہمیں واپس بھیج دے۔ فرمایا سمجھو اس جنازے کو دیکھ کر کہ اللہ نے دوسرا موقع دے دیا ہے، اب تمہارے پاس اختیار ہے، سوچو کہ تم ایسے کون سے کام کرو گے کہ موت کے بعد تمہیں فائدہ دینے والے ہیں۔ قبرستان جاؤ تو ان قبروں کو دیکھ کر یہ سمجھو کہ انہی قبر میں سے ایک قبر تمہاری تھی، تم نے پروردگار عالم سے گزارش کی تو پروردگار عالم نے اپنا لطف و کرم کیا اور تمہیں ایک موقع دے دیا، اب تمہارے پاس دوسری زندگی ہے، اب تم اس میں کون کون سے اعمال کرتے ہو جو تمہیں فائدہ دینے والے ہیں۔ لہذا سامعین محترم، اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ کس طریقے سے اپنی قبر کی تیاری کرتا ہے، جو انسان کی منازل آخرت میں سے پہلی منزل ہے جہاں انسان کو رکنا ہے۔ معصوم کا فرمان ہے، فرمایا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر جو ہوتی ہے، جتنی قبریں ہیں دنیا میں، فرمایا جتنی قبریں ہیں یہ قبر یا تو جنت کے ٹکڑوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، وہ حفرۃ من حفر النیران، یا پھر یہ سمجھ لو کہ کچھ قبریں جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہوتی ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں قبروں کی، یا تو ایک قبر جنت کی وادیوں میں سے اور جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوگی، یا تو یہ قبر جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہونے والی ہے۔ لہذا سامعین محترم، اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ انسان کی قبر جو ہے وہ یہ جنت کا باغ ہے یا یہ جہنم کی وادی ہے؟ اس کا فیصلہ کرتے ہیں منکر و نکیر کے سوالات۔ اب میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو قبر میں انسان جائے گا تو قبر میں کیا سوالات ہونے والے ہیں؟ کیا صرف عقیدے کا سوال ہے یا عمل کا بھی سوال ہے؟ سوال ہے بھائی، براہ راست سوال ہے آپ لوگوں سے، دونوں چیز ہوتا ہے، دونوں کا ہے۔ عمل کا بھی ہوگا اس میں۔ اچھا بھائی، کسی اور کا کوئی نظریہ ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں دونوں کا سوال ہوگا، عقیدے کا بھی ہے عمل کا بھی ہے، یا صرف عقیدے کا یا صرف عمل کا؟ صرف عقیدے کا، عمل سے چھٹکارا ہے، عمل کام آئے گا، سوال نہیں ہوا تو کام کیسے آئے گا؟
دیکھیے یہ جو بیچ بیچ میں سوال کرتا ہوں جگانے کے لیے کرتا ہوں. بعض لوگ جو ہے نا تھوڑا سا ہلکی سے آنکھیں جو بند کرنے والے ہوتے ہیں, میں سوال پھینک دیتا ہوں, یا سوال پڑھوا دیتا ہوں. ایک دفعہ سوال پڑھ مل کر آواز ہو جاتا ہے. کئی باتوں کی طرف جو ہے نا سوالات وغیرہ تنبیہ ہوتی ہے بیچ میں. ہو سکتا ہے کوئی موبائل چلا رہا ہو بیچ میں سوال آ جائے, یا ہو سکتا ہے جو کوئی اور کہانی. لہذا سامعین محترم, اب اس کا فیصلہ کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہونے والی ہے یا جہنم کی وادی میں سے ایک وادی ہونے والی ہے, اس کا فیصلہ کریں گے منکر و نکیر, ان کے سوالات کریں گے. اب سوال کس چیز کے ہوں گے؟ آیا صرف اور صرف عقیدے کا سوال ہوگا یا صرف اور صرف عمل کا ہوگا؟ دیکھیں یہ وہ موضوع ہے جس پر کتابیں لکھ دی گئی, علماء نے کتابیں لکھ دی, ٹھیک ہے. کئی موضوعات آپ کو ملیں گے. بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ صرف اور صرف عقیدے کا سوال, بعض علماء قائل ہے کہ نہیں, عقیدہ اور عمل دونوں کا سوال ہونے والا ہے. لہذا سامعین محترم, ایک روایت ہے دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے وہ عمل کے بھی ہوں گے اور عقیدے کے بھی ہوں گے, دونوں سوالات کیے جانے والے ہیں. اس بات پر میں روایت ایک پیش کرتا ہوں. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا فرمانے گرامی, چوتھے امام نے فرمایا دیکھو قبر میں جب انسان جاتا ہے تو اس سے 6 سوال ہوتے ہیں اور 3 سوال ہوتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. مولانا نے یہ نہیں کہا کہ 9 سوالات ہوں گے, مولانا نے کہا 6 سوالات ہوتے ہیں اور 3 سوالات ہوتے ہیں. تو جتنے صاحبان ایمان بیٹھے تھے, جتنے مولا کے اصحاب بیٹھے تھے, مولا سے پوچھ لیا مولا یہ کیا بات ہو گئی, 6 سوال ہوتے ہیں اور 3 سوالات ہوتے ہیں. یا تو ڈائریکٹ آپ یہی کہتے تھے کہ 9 سوالات ہوتے ہیں, یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ 6 ہوتے ہیں اور 3 ہوتے ہیں. امام نے کہا کہ دیکھو دنیا میں جو بھی مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے, ہر ایک سے 6 سوال تو ہونے ہی والے, ٹھیک ہے. ہر ایک سے کوئی فرق نہیں ہے, مومن ہو, کافر ہو, منافق ہو, برا ہو, اچھا ہو, کوئی بھی ہو, جو قبر میں جائے گا 6 سوالات تو سب سے ہوں گے, کوئی فرق نہیں ہے اس میں. اور اس کے بعد فرمایا اگر ان 6 سوالات میں کامیاب ہو گیا, یعنی 100% مارکس لے لیں, ایک بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے, 6 کے 6 صحیح دے لیں. فرمایا اگر کامیاب ہو گیا تو پھر 3 سوالات ہوں گے, ورنہ 3 سوالات نہیں ہوں گے. انہیں 6 سوالات کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا. اب وہ 6 سوالات کون سے ہیں؟ کون سے ہیں 6 سوال؟ پہلا سوال من ربک, فرمایا تیرا رب کون ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سوال من نبیک, تیرا نبی کون ہے. ومن امامک, تیرا امام کون ہے. یہ تیسرا سوال اچھے اچھوں کو الجھا دے گا. فرمایا من امامک, تیرا امام کون ہے. وما دینک, تیرا دین کیا ہے. وما قبلتک, تیرا قبلہ کیا تھا. وما کتابک, اور تیری کتاب کون سی تھی. یہ 6 سوال, ٹھیک ہے. آنی صاحب نے اشارہ کر دیا, کلیئر ہو گئے سوالات سارے, ٹھیک ہے. پہلا تیرا رب کون ہے, دوسرا تیرا نبی کون ہے, تیسرا تمہارے امام کون کون ہے, چوتھا سوال تمہارا دین کیا تھا, پانچواں سوال کہ قبلہ کیا ہے, اور چھٹا سوال کہ کتاب کون سی ہے. یہ 6 سوالات ہیں. لیکن سامعین محترم, ان 6 سوالات میں بھی اچھے اچھوں کی چپ لگ جائے گی وہاں پر, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کسی کی زبان ہی نہ چلے, زبان ہی نہ کھلے, کوئی کون سے سوال پر رک جائے, کسی کا کچھ نہیں پتا. لیکن امام نے فرمایا کہ اگر 6 کے 6 سوالات صحیح دے دیے تو پھر اگلے 3 سوالات ہوں گے, یعنی دوسرا پرچہ ملے گا. اور اگر 6 سوالات میں سے ایک بھی غلطی کر دی, غلطی کی گنجائش نہیں, ایک بھی غلطی کر دی, تو فرمایا انہیں پر حشر نشر ہو جائے گا انسان کا, اور وہ قبر جو ہے وہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی میں جانے والی ہے, ٹھیک ہے. یہ 6 سوالات فیصلہ کرنے والے. کتنا پیارا اصول ہے میرے مولا کا. دیکھیے ہر فرد پریشان ہوتا ہے. میں دنیا کی مثال دوں, امتحان ہونے والا ہے, کل میرا پرچہ ہے اسکول میں یا کالج میں, پریشان ہوتا ہوں کیا سوالات آئیں گے وہاں پر. یار پریشان کر دیا سوالات میں, کیا کہتے ہیں ہمارے ماہوں کے, پہلے سوالات آؤٹ کر دیے, پہلے بتا دیا دیکھو یہ سوالات کرنے والے ہیں, یہ جو منکر لگی رہے گے ہمارے ہی بندے ہیں, یہ سوال کر کے جائیں گے, ہم تمہارے سرانے کھڑے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, یہ سوالات ہونے والے. بس ان سوالات کی تیاری کر کے آ جانا, تو پہلے سوالات آؤٹ کر دیے. اب اگر سوالات آؤٹ ہونے کے بعد بھی کوئی اسٹوڈنٹ تیاری کر کے نہ جائے تو اس سے بڑا جو ہے وہ کوئی نالائق نہیں ہوگا. لہذا فرمایا کہ 6 سوالات سب سے ہونے والے, ہر کسی سے 6 سوال ہوں گے. کون کون سے؟ اللہ کون ہے, رب کون ہے تیرا, نبی کون ہے, امام کون ہے, دین کیا ہے, قبلہ کیا ہے, کتاب کیا ہے. 6 سوالات ہو گئے. 6 سوال کے بعد مولانا نے فرمایا اب جو 6 میں کامیاب ہو گیا, اب اس سے 3 سوالات ہوں گے, اور یہ ہے 3 اعمال کے سوال, ٹھیک ہے. 6 میں سے اب 6 ہے عقیدے کے سوال. اگر کوئی ایک میں بھی اٹک گیا تو عمل کی باری ہی نہیں ہے, کیونکہ عقیدہ ہی خراب ہے, تو عمل کی باری ہی نہیں آنے والی. لیکن اگر 6 میں کامیاب ہو گیا, اب مولانا نے فرمایا کہ 3 اعمال کے سوال ہیں. کون کون سے؟ فرمایا سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا جو نعمتیں اللہ نے دی تھی وہ اللہ کی کتاب میں استعمال کی یا اللہ کی مخالفت میں استعمال کی. پہلا سوال مشکل سوال ہے.
پہلا سوال، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جو اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر بھیجی ہیں، فرمایا وہ تم نے اللہ کی اطاعت میں استعمال کی ہے یا اللہ کی مخالفت میں استعمال کی؟ ہو سکتا ہے اللہ نے کسی کو عزت و شہرت دے دی ہو، کسی کو بڑا عہدہ دے دیا ہو، کسی کو بڑا منصب دے دیا ہو، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. ہو سکتا ہے اس نے اس کا غلط استعمال کیا ہو، کسی مومن کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیا ہو اور عہدے کے چکر میں تھوڑا سا غرور آ گیا ہو، غلط استعمال کر لیا ہو. اولاد ایک اللہ کی نعمت ہے، ہو سکتا ہے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہو، یہ مخالفت میں استعمال ہو گئی. اسی طریقے سے مال و دولت کئی جو ہے وہ چیزیں جو نعمتوں میں شمار ہوتی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ جو پروردگار عالم نے نعمت عطا کی تھی، یہ تم نے اللہ کی اطاعت میں استعمال کی ہے یا اللہ کی مخالفت میں استعمال کی؟ ایک سوال. ٹھیک ہے. دوسرا سوال، مولانا فرمایا دوسرا سوال یہ ہوگا، فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں مال و دولت عطا کیا تھا، فرمایا اس سے کمایا کیسے تھا اور اسے خرچ کہاں کیا تھا؟ ٹھیک ہے. دونوں بات کے جواب، کمایا کہاں سے، سورس آف انکم کیا کیا تھا بھائی، کہاں سے کمایا؟ ایسا تو نہیں کوئی حرام ذریعہ تھا بیچ میں، یا سارے کے سارے حلال ذرائع تھے؟ ایک. دوسرا، اگر کما بھی لیا حلال تو پھر خرچ کہاں پر کیا، اس کا بھی جواب دینا. ٹھیک ہے. دو باتیں ہو گئی. اور تیسرا سوال اور آخری سوال، یہ جو اللہ نے تمہیں جوانی عطا کی تھی، اس جوانی کا استعمال کیسے کیا؟ آیا اللہ کی اطاعت میں گزار دی یا اللہ کی نافرمانی میں گزار دی؟ ایک دو سوال پڑھیں مل کر آواز سے. گھبرا تو نہیں بھائی، آپ یہ پرچہ میں نے آؤٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب تیاری جو ہے وہ آپ کے ذمہ، آپ تیاری کیسے کرتے ہیں؟ اب بیچارے جو بزرگ افراد سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو جوانی گزار لی، اب اس کا کیا کریں؟ تو پروردگار عالم نے توبہ اور استغفار کا بھی دروازہ کھلا رکھا ہوا. ایک دو پھر مل کر آواز میں سلام. تو چوتھے امام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ دیکھو، پہلا اور بنیادی مسئلہ تو یہ کہ سب سے عقائد کے سوال ہونے والے ہیں، عمل کے سوال بعد میں آنے والے ہیں. پہلے 6 عقائد کے سوال کلیئر کر لو، اس میں کامیابی حاصل کر لو. اگر وہ تم نے کامیابی اس میں حاصل کر لی تو اس کے بعد پھر 3 سوالات کا مرحلہ آئے گا جو عمل سے تعلق رکھتا ہے کہ تم کو جو اللہ نے نعمتیں دی تھی استعمال کہاں کی، مال آیا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پر کیا، اور تیسرا جوانی کو کیسے تم نے گزارا ہے، اس کو تم نے کیسے استعمال کیا. یہ بھی پروردگار عالم کی نعمت ہے. لہذا سامعین محترم، چوتھے امام نے تمام تر سوالات ہمارے سامنے رکھ دیے. اب تیاری کرنا ہمارے اوپر ہے. لہذا یہ منکر نکیر کے سوالات طے کریں گے کہ اب یہ انسان کی جو قبر تھی، یہ اب جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہونے والی ہے یا جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہونے والی ہے. لہذا سامعین محترم، اب کچھ ایسے اعمال ہیں جو قبر کو اچھا بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک عمل پچھلی تقریب میں نے آپ کے سامنے ہدیہ کر دیا تھا، وہ کون سا عمل تھا، کون سی نیکی تھی؟ نہیں، نماز شب نہیں. نماز شب نہیں. نماز شب تو اس وقت عرض کیا تھا کہ روح کیسے آسانی سے نکلے. قبر کی بات کر رہا ہوں. قبر میں سب سے پہلی کام آنے والی نیکی کون سی؟ بڑی محنت کر کے آپ نے. ہاں بھائی، پہلی نیکی 3 دن پہلے میں تصدیق کی ہو، پچھلے جمعرات کی بات نہیں. پہلی نیکی، چلے ایک اشارہ دے دیتا ہوں، اعمال مجسم ہو کر قبر میں آنے والے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی نیکی کون سی کام آنے والی ہے؟ نہیں آتی، آواز ہی نہیں پہنچتی. صحیح ہوتا نا تو براہ راست آواز آتی. نہیں، مجسم ہو کر 6 چیزیں آنے والی ہیں. سب سے زیادہ کام آنے والی کون سی ہے؟ ولایت آل محمد. صلوات پڑھ کے کریں گے. محمد کرنا ضروری ہے بھائی. لہذا سامنے محترم، سب سے پہلی نیکی محبت آل محمد اور ولایت محمد وآل محمد، یہ بڑی ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو جتنی نیکیاں کی ہو انسان نے، جتنی خیرات کی ہو، کوئی فائدہ دینے والی نہیں. سب سے پہلی نیکی میں نے آپ کو بتا دی ولایت محمد وآل محمد، اور بیان کیا تھا مقدس اردبیلی جیسا عالم دین کہ جس کے پاس اتنا علم، اتنا تقویٰ، جب وہ مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئے اور پوچھا گیا کہ کون سی نیکی تھی جو کام آئی، فرمایا کوئی علم فائدہ دینے والا نہیں تھا، کوئی تقویٰ فائدہ دینے والی نہیں تھا اگر علی کی محبت دل میں نہ ہوتی. اگر علی کی محبت نہ ہوتی تو کوئی چیز کام نہیں دیتی. لہذا سامعین محترم، فارمولا کیا ہے کہ ساری نیکیاں کام آئیں گی لیکن محبت محمد و آل محمد کے بعد. دوسری نیکی آج بیان کرنے لگا ہوں قبر کے حوالے سے، جو قبر کے لیے انتہائی اہم ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت. ٹھیک ہے، سب سے اہم. اور بدقسمتی سے مجھ جیسے لوگ جو ہے وہ اس سے غافل ہیں اور قرآن جو ہے وہ پڑھتے ہی نہیں. قرآن یہ ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرآن آخری زمانے میں رسموں کے لیے رہ جائے گا. قرآن اگر کسی کی موت ہوگی تب نکلے گا، یا قرآن بہن کی شادی تو سر پر رہنے کے لیے آئے گا باہر، یا قرآن ماہ رمضان میں بہت بار آ گیا تو آ گیا. ورنہ جو ہے وہ
11 مہینے قرآن کو جو ہے وہ خیرات کہہ دیتے ہیں اور قرآن پھر نہیں کھولا جاتا. لہذا دوسرا عمل، دوسری نیکی جو قبر میں سب سے زیادہ کام آنے والی ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. اچھا قرآن مجید ایک تو انسان کی عادت ہونی چاہیے کہ روزانہ اس کی تلاوت کرے. کم از کم پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب تو جو ہے وہ اینڈرائڈ کا زمانہ ہے، قرآن آپ کے سامنے 24 گھنٹے ہوتا ہے. کبھی وقت ملے 5 منٹ تو 10 آیتیں پڑھ لیں، یا اگر 10 آیتیں کھول کر وقت پڑھنے کا نہیں ہے تو کم از کم ایسی سوریں پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہے، کم از کم ان کی تلاوت کر لیں. لیکن قرآن مجید کی روزانہ تلاوت ہونی چاہیے. لہذا سامعین محترم، اب ایک تو قرآن کی روزانہ تلاوت ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ ایک سورہ ایسا ہے جس کی تلاوت کی جائے تو وہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے قبر کے اندر. اب اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں. روایت ہے رسول اللہ کے دور کی. مسجد نبوی جمعے کا دن صبح کا وقت، سارے اصحاب رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کو گھیرے میں لیے ہوئے. توجہ، اتنے میں ایک صحابی اور آتا ہے دوڑے دوڑے، اور جب وہ آتا ہے تو اس کا بدن کانپ رہا ہوتا ہے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ اترا ہوا ہوتا ہے اور زرد رنگ کا ہو گیا ہوتا ہے. تو اب سارے صحابہ نے پوچھا، فرمایا کیا بات ہے، تم تو سفر پر گئے ہوئے تھے، سفر سے کب لوٹے؟ ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ سفر میں کوئی نقصان ہو گیا تھا، کوئی سفر میں حادثہ پیش آ گیا، اتنے گھبرائے ہوئے ہو، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا ابھی تم میں سے کوئی مجھ سے سوال نہ کرے، میں براہ راست رسول اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور کسی کی کوئی بات کا جواب نہیں دوں گا. آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پیچھے کوئی غیر انسانی مخلوق یعنی جنات میں سے کوئی پیچھے پڑ گیا. دیکھیے جنات کا عقیدہ برحق عقیدہ ہے، قرآن کی سورہ موجود ہے. فرمایا ایسا لگ رہا ہے کوئی جن پیچھے پڑ گیا ہے. رسول اللہ نے کہا بات کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں سفر پر گیا تھا اور سفر سے واپس پلٹ رہا تھا. فرمایا ایک ریگستان میں اور ایک صحرا میں میرا پڑاؤ پڑا، میں وہاں پر رک گیا اور میں نے وہاں پر اسٹے کیا. فرمایا کہ ایک جگہ ملی، وہاں پر میں جا کر بیٹھ گیا. فرمایا مجھے یاد آیا کہ آپ تاکید کیا کرتے تھے کہ شب جمعہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو. فرمایا کہ مجھے یاد آ گیا، لہذا میں نے سورہ ملک کی تلاوت کرنا شروع کی. فرمایا ابھی میں نے سورہ ملک کی تلاوت کی، اچانک سے ایک آواز آئی کہ اے بندہ خدا تیرا شکریہ، تو نے ہم پر احسان عظیم کیا. فرمایا میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اپنے آگے پیچھے دیکھا، کوئی موجود نہیں تھا، نہ بندہ نہ بندے کے ساتھ. فرمایا میں اکیلا تھا. فرمایا آواز کہاں سے آئی؟ فرمایا میں سمجھ گیا کہ اس صحرا میں کوئی تو ایسی مخلوق ہے جو میرے پیچھے پڑ گئی. یا رسول اللہ یہ کون ہے، آپ مجھے بتائیے. اب دیکھیے اس سے پہلے کہ میں روایت مکمل کروں ایک بات آپ کے سامنے بیان کروں. یہ بھی معصومین علیہ السلام کی حدیث ہے اور اس حدیث پر معصومین کا مذاق اڑایا گیا. ٹھیک ہے، یہ جو حدیث اب پڑھنے جا رہا ہوں وہ حدیث کون سی ہے؟ معصوم کا فرمان ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں، زمین کا ایک بالش بھی نہیں جو مردے سے خالی ہو، ہر جگہ کوئی نہ کوئی دفن ہے. ٹھیک ہے، معصوم کا فرمان. اور یہ وہ فرمان ہے جس پر معصوم کا مذاق اڑایا گیا تھا کہ مولا آپ کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیے آدم سے سلسلہ چلا ہے اور اب تک سلسلہ چل رہا ہے، نہ جانے کتنے مردے کون کون سی زمینوں میں دفن کیے گئے ہمیں نہیں پتا. لیکن معصوم نے فرمایا کہ قیامت تک کوئی ایسی زمین نہیں ہوگی کہ جس کا ایک بالش بھی مردے سے خالی ہو، ہر زمین بھر چکی ہوگی اور ہر زمین سے کوئی نہ کوئی اٹھ رہا ہوگا اور اسے اٹھایا جا رہا ہوگا. لہذا اب اس بات کو سنیے کہ رسول اللہ نے جیسے ہی سنا کہ کہیں سے آواز آئی تو رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ ہاں. فرمایا تم نے جس جگہ پر بیٹھ کر سورہ ملک کی تلاوت کی دراصل وہاں پر ایک مومن کی قبر تھی. اور وہ مومن کون؟ فرمایا وہ جناب ابراہیم کے دور کا مومن تھا، یعنی 4000 سال پہلے کی بات. فرمایا جب کا مومن وہاں پر دفن تھا، گنہگار تھا، عذاب میں مبتلا تھا، تم نے سورہ ملک پڑھ دی، اللہ نے اس پر سے سارا عذاب ہٹا دیا ہے. ایک اور صلوات پڑھ دے مل کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جیسے بیان فرمایا تو اس کی سانس میں سانس آئی کہ اچھا یہ واقعہ تھا، کوئی جن اور کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی. اب جتنے اصحاب بیٹھے تھے انہوں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ یہ سورہ ملک پڑھنا کیا کسی مردے کو ہی فائدہ دے گا یا اور لوگوں کو بھی فائدہ دے سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ صرف مردے کو فائدہ دے گا. فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو، صرف قبرستان نہیں، جہاں کہیں بھی ہو سورہ ملک کی تلاوت کر لو شب جمعہ یا کسی بھی دن، لیکن خاص طور پر شب جمعہ. فرمایا سورہ ملک کی تلاوت کرو، پروردگار عالم کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں. چاہے تم گھر میں ہو، چاہے تم کسی سفر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، سورہ ملک کی تلاوت شروع کر دو. یہ وہ سورہ ہے جو قبر کے لحاظ سے انتہائی اہم سورہ ہے، سورہ ملک. ٹھیک ہے، زیادہ بڑا سورہ نہیں ہے، 29ویں پارے کا پہلا سورہ، 30 آیتیں سے. ٹھیک ہے، تجربہ کر کے کہہ رہا ہوں 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں اگر کسی کی قرآن کی روانی ہے. 3 سے 4 منٹ میں انسان یہ سورہ ختم کر لیتا ہے، اور اگر قرأت کے ساتھ پڑھے گا تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے اور یہ سورہ تمام ہو جائے گا. سورہ مبارک ہے ملک. اور اس کے بعد دیکھیے اب یہاں پر ایک اعتراض آ سکتا ہے. اعتراض کیا ہے کہ اس شخص نے جو سورہ ملک پڑھا اس کا تو ارادہ نہیں تھا کہ یہ اس مردے کو فائدہ پہنچائے،
انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. اس کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس مردے کو فائدہ پہنچائے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی مردہ دفن ہے، یہ فائدہ کیسے ہو گیا؟ تو سامعین محترم اس اعتراض کا جواب دیا علامہ مرحوم غلام عسکری صاحب نے، اللہ مقام، بہت بڑے اور بہت بزرگ عالم دین جو ہے وہ ہمارے گزرے ہیں اور حال ہی میں گزرے ہیں. اور انہوں نے بیان کیا، جب ان سے پوچھا گیا، یہی سوال کیا گیا، فرمایا کہ کیا وجہ تھی؟ اس نے سورہ ملک پڑھی تو فائدہ کیسے پہنچ گیا؟ اس کا تو ارادہ نہیں. فرمایا دیکھو دوا دو طریقے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک دوا ہوتی ہے کہ جو کھائے گا اسے ہی فائدہ پہنچے گا، ٹھیک ہے. بالفرض خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی شوگر پیشنٹ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، جو انسولین کا انجیکشن لے گا اسے ہی فائدہ ہوگا. دوسرا جو شوگر کا پیشنٹ ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دوا لی ہی نہیں ہے، لہٰذا اسے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. فرمایا ایک دوا یہ ہے کہ جو اسی کو فائدہ دیتی ہے جو کھاتا ہے، ٹھیک ہے. فرمایا دوسری دوا ایک الگ طریقے کی ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے اسپرے والی دوا، ٹھیک ہے. فرمایا بالفرض فرض کر لو کہ ایک ہال ہے، ایک کمرہ ہے، وہاں پر ایک بندے نے ایئر فریشنر لگا دیا، ٹھیک ہے، خوشبو روم اسپرے لگا دیا. اب آپ مجھے بتائیے جو بندہ خوشبو نہیں لگا کر آیا تھا، کیا اس سے بھی خوشبو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ خوشبو آئے گی اس سے. کیا اس کا ارادہ تھا کہ اس تک بھی خوشبو پہنچے؟ نہیں، اس کا ارادہ نہیں تھا. فرمایا یہ اسپرے کام ہی ایسا کرتا ہے کہ سب تک پہنچا دیتا ہے. فرمایا سورہ ملک دوا نہیں ہے، فرمایا یہ دوا والا اسپرے ہے. فرمایا اس پر اللہ کی رحمت ایسے آتی ہے کہ آس پاس والے تمام لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا کرتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بابا اچھا. اب کوئی سوال کرتے مولانا صاحب، اگر بالفرض ہم نے کوئی سورہ پڑھ لیا اور وہاں پر بالفرض دشمن اہل بیت جو ہے وہ دفن ہوا، پھر اس کو بھی فائدہ پہنچے گا کیا؟ اس کو بھی جو ہے وہ اس کا ثواب ملنے والا ہے یا صرف اور صرف مومنین کو ملنے والا ہے؟ دیکھیے سامعین محترم، اس بات کا پہلے ایک تقریر میں جواب آ گیا تھا ایک دوسری بات کے ذیل میں. وہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک ہے کرنٹ، ٹھیک ہے، سامنے ہے دو ظرف، ایک ہے اے سی اور ایک ہے ہیٹر. اے سی میں یہ کرنٹ جڑے گا تو ٹھنڈک پھینکے گا، اور اگر ہیٹر میں جڑے گا تو یہ گرم ہوا پھینکنے والا ہے. بالکل یہی معاملہ ہے. جو علی کا دوست ہوگا اسے نیکیاں فائدہ دینے والی ہے، جو علی کا دشمن ہوگا اسے یہ نیکیاں نقصان پہنچانے والی ہے. ایک اور پھر سوال پڑھے لے کر بس سامعین محترم کتنا ہو گیا؟ دو اور نیکیاں بیان کروں اگر اجازت دے دو. وقت زیادہ ہو گیا، اگر وقت ختم ہو گیا تو ختم کرے گا. چلیے ایک اور سوال پڑھے لے کر جو ہے وہ پہلی منزل پر ہے، قبر پر ابھی تو ہمیں بہت دور تک جانا ہے، لہٰذا جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ تھوڑی بہت جو ہے وہ نیکیاں اور بیان کیے جائے جو قبر کے حوالے سے جو ہے وہ اہم. دو نیکیاں ہو گئی، ولایت محمد و آل محمد، اور دوسری نیکی قرآن مجید کی تلاوت، لیکن خاص طور سے سورہ مبارکہ ملک، ٹھیک ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ شب جمعہ جو ہے وہ سورہ ملک کی تلاوت کریں، اور کوشش کر کے آج ہی سے جو ہے وہ یہ کام شروع کر دیجیے گا کیونکہ آج شب جمعہ ہی ہے. تیسری اور چوتھی نیکی ایک واقعے کے ذیل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. دیکھیے واقعہ پھر عجیب و غریب واقعہ ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو کم از کم نیکیاں لے لیجیے گا، واقعے کو چھوڑ دیجیے گا. لیکن انتہائی اہم واقعہ ہے، معتبر واقعہ ہے، اور معتبر عالم دین نے نقل کیا، ٹھیک ہے. اور کتاب کا جو ہے وہ حوالہ بھی دے دیتا ہوں، غالباً کتاب کا نام خزائن ہے، جسے مرحوم احمد نراقی نے نقل کیا، ٹھیک ہے. دو عالم دین گزرے ہمارے، احمد نراقی اور محمد نراقی، ٹھیک ہے، مہدی نراقی اور احمد نراقی، ٹھیک ہے، باپ بیٹے تھے دونوں. اور ان کی بہترین کتابیں اخلاق پر، ٹھیک ہے، معراج السعادہ اور جامع السعادہ، یہ دو کتابیں ان کی موجود ہیں. اور انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا اور عجیب و غریب واقعہ. دیکھیے بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایسے اعمال کیے ہوتے ہیں زندگی میں کہ پروردگار عالم ان کی چشم برزخی کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے. چشم برزخی کھول دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو وہ نظر آتا ہے جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتا. ہمارے کئی علماء کی ایسی مثالیں موجود ہیں، انہی میں سے ایک عالم ہے یہی نراقیین، ٹھیک ہے. یہ دونوں نراقی باپ اور بیٹے، یہ دونوں کہتے ہیں کہ عید نوروز تھا، اصفہان کی بات ہے، ایران کا ایک شہر اصفہان. فرمایا نوروز تھا، عید نوروز تھی. فرمایا ہم سب ایک دوسرے سے گھروں پر ملنے جا رہے تھے. فرمایا ایک دوست کے پاس گئے، اس کا گھر جو ہے وہ قبرستان کے قریب تھا. فرمایا جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو پتا چلا کہ یہاں پر جو ہے وہ بندہ نہیں ہے اور یہاں پر موجود نہیں ہے. مشہور و معروف واقعہ، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوا بھی. فرمایا وہ موجود نہیں ہے. تو فرمایا کہ ہم نے سوچا کہ چلو سامنے قبرستان ہے تو کیوں نہ اہل قبور کی زیارت کر لیں اور ان کو ایصال ثواب کر دیں، ہمیں بھی ثواب مل جائے گا، انہیں بھی ثواب ہو جائے گا. تو کہا چلو قبرستان چلتے ہیں. فرمایا قبرستان گئے، ایصال ثواب کیا، فاتحہ خوانی کی، جو بھی تھا، آ کر بیٹھ گئے. اور جیسے ہی آ کر بیٹھے تو فرمایا ہمارے دوستوں میں سے 5-6 دوست تھے. فرمایا ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست نے تفریحاً
ایک قبر کو اشارہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیا. وہ کیا جملہ کہا؟ السلام علیکم یا اہل القبور. ہمارا دوست تو غائب ہو گیا ہے اور اس نے ہماری عید پر دعوت نہیں کی, کم از کم تم ہی ہماری دعوت کر لیتے. یہ جملہ کہہ دیا. چشمے برزخی رکھتے تھے, آواز آ گئی, کہا بسم اللہ, اگلے ہفتے تمہاری دعوت ہوگی, شب جمعہ کو آ جانا. اب آپ سوچیے ایک بندہ قبرستان جائے اور قبرستان جیسے ہی پہنچے اور بندہ ایسے ہی مذاکرت کہہ دے کہ بھائی ہماری دعوت کب کر رہے ہو, قبر سے جواب آ جائے کہ بھائی فلاں دن آ جانا, تو انسان کی کیا حالت ہوگی؟ مشہور معروف آ گیا. تو اب جیسے ہی یہ آواز آئی تو سارے کے سارے جتنے 6-7 بندے تھے سارے کے سارے گھبرا گئے اور کہا کہ اب مطلب ہماری موت میں ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور ایک ہفتے بعد ہم سب کو موت آ جانے والی ہے. فرمایا ہم سارے کے سارے گھر گئے. فرمایا کسی کو عید یاد نہیں گئی, کسی کو کچھ یاد نہیں رہا. کہا سارے کے سارے توبہ اور استغفار میں لگ گئے. نمازیں جو قضا تھی وہ قضا, نمازیں جو ہے وہ پڑھنے لگے. جتنے نیک اعمال ہو سکتے تھے ہم نے سارے کے سارے نیک اعمال کیے. اور اس کے بعد جب وہ دن آ گیا تو ہم نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا, لیکن پتہ چلا کہ کسی کی بھی موت واقع نہیں ہوئی. کہا ہم سب نے فیصلہ کیا کہ چلو اسی قبرستان چلتے ہیں. کہا سارے کے سارے اسی قبرستان میں اسی قبر کے پاس پہنچے. فرمایا جیسے ہی قبر کے پاس پہنچے تو فرمایا ہم میں سے کسی ایک نے کہا, فرمایا ہم آ گئے ہیں, شاید تمہارا ارادہ موت کا نہیں تھا, شاید تم واقعی دعوت دینا چاہتے تھے, تمہاری دعوت کا مقصد کیا تھا؟ جیسے ہی کہا, اب چونکہ چشمے برزخی رکھتے تھے لہذا پروردگار عالم نے, دیکھیے بعض واقعات پروردگار عالم اس لیے ظاہر فرماتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. لہذا ایک واقعہ ہوا وہاں پر, عجیب و غریب واقعہ. حوالہ اگر مانگیں گے تو کتاب موبائل میں موجود ہے, جو ہے وہ حوالہ دکھا سکتا ہوں. کہا کہ جیسے ہی کہا اب جو ہے وہ ایک انہیں باغ نظر آیا. اب یہ مغاشفہ تھا یا کچھ اور تھا, باغ انہیں نظر آیا اور یہ اس باغ میں چلے گئے. فرمایا ہم نے اس باغ میں دیکھا جنت کی نہریں بہ رہی ہیں, صاف دودھ کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں موجود ہیں, طرح طرح کے پھل ہیں, بے موسم کے پھل ہیں, اور درختوں پر بیٹھے پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے. بالکل خوبصورت منظر بنا ہوا ہے. وہی بات کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. فرمایا ہم سفر طے کرتے کرتے ہم نے دیکھا ایک مکان ہے سامنے. فرمایا ہم نے جب اس مکان میں جیسے ہی داخل ہونے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ سارے کے سارے انواع اقسام کے کھانے ہمارے لیے لگے ہوئے تھے, دعوتیں تھیں. فرمایا ہم بیٹھے, ہم نے کھانا شروع کیا اور اتنے میں وہاں پر ایک شخص آ گیا, ایک نورانی شخصیت وہاں پر آئی اور کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ ہم اسی قبر میں رہنے والے ہیں, اللہ نے اس جنت کے باغ کو ہماری قبر میں رکھ دیا ہے. یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو جنت کی طرف جاتا نہیں ہے, جنت خود اس کے پاس چلتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جب کھانا وغیرہ کھا لیا تو مرحوم نراقی کہتے ہیں میرے والد نے ان سے پوچھ لیا, فرمایا اللہ نے آپ کو اتنا بلند و بالا مقام عطا کیسے کیا؟ آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اتنی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں, کیسے یہ مقام عطا ہوا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا دو کام, دو نیکی ایسی تھی جو مجھے کام ہو گئی. فرمایا وہ نیکیاں کیا کیا تھی؟ فرمایا دراصل میں ایک گوشت فروخت ہوں, میرا کاروبار ہے اپنا گوشت میں بیچا کرتا تھا. فرمایا کہ میری عادت یہ تھی کہ جب بھی مؤذن کی اذان کی آواز میرے کانوں میں آیا کرتی تھی میں کاروبار وہی چھوڑ کر چلا جایا کرتا تھا اور نماز پڑھنے چلا جاتا تھا. یعنی دوسرے الفاظ میں اول وقت میں نماز ادا کرنے والا تھا, ٹھیک ہے, اور کاروبار کی پرواہ نہیں کرتا تھا. پہلی نیکی. فرمایا اور دوسری نیکی, فرمایا دوسری نیکی یہ ہے کہ ناپ تول میں ہمیشہ انصاف کرتا تھا, کبھی کسی کو کاروبار میں نے دھوکہ نہیں دیا ہے. یعنی دوسری نیکی یہ ہے کہ اب دیکھیے صرف گوشت فروخت کی مثال ہے, ایسا نہیں آپ سمجھیں اور کہیں کہ بھائی ہم تو گوشت بیچنے والے نہیں, ہمارے لیے بات نہیں ہے. نہیں, آپ جو بھی کام کرتے ہو اور جو بھی کاروبار کرتے ہو اس میں اگر کسی بھی طریقے سے دھوکہ دیا جا سکتا ہو آپ اس دھوکے سے بچیں, پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کو یہ اجر عنایت فرمائے گا. لہذا فرمایا دو کام, اول وقت نماز اور دوسرا کام یہ ہے فرمایا کہ کاروبار میں کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. یہ دھوکہ دینے کا کیوں منع کیا ہے؟ منع اس لیے کیا ہے کیونکہ جو آپ کے سامنے ہوتا ہے اس کا ایک احترام ہوتا ہے اور اس کی دل آزاری کا اسلام نے منع کیا ہے کہ آپ اس کا دل نہیں دکھا سکتے, دل آزاری نہیں کر سکتے. سامعین محترم آپ ذرا غور کیجیے, اسلام نے جب عام لوگوں کے حقوق کا اتنا پاس رکھا ہے کہ عام لوگوں کا آپ دل نہیں دکھا سکتے, کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ ان کی دل آزاری ہو, تو کیا کربلا والوں کا کردار اچھا نہیں تھا؟ کیا کربلا والے اچھے لوگ نہیں تھے؟ کیا کربلا والے نیکوکار نہیں تھے؟ کیا کربلا والے ایسے نہیں تھے جو دوسروں کے لیے نمونہ عمل تھے؟ ان کے ساتھ پھر ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجہ تھی کہ جناب زینب کے سامنے علی اکبر کو مار دیا؟ کیا وجہ تھی کہ ماؤں کے سامنے بچوں کو مار دیا گیا؟ کیا وجہ تھی زینب کے سامنے حسین کا لاشا پامال ہو گیا؟ کیا وجہ تھی جناب عباس کے بازو کاٹ دیے گئے؟ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی آپ کو کوئی کم نہ دے سوائے گھر میں رہ کے
ایک روایت سن لیجیے اور مجھے اجازت دے، بارہا یہ روایت پڑھ چکا ہوں. پچھلی مجلس میں شام غریبہ کی ایک روایت پڑھی تھی میں نے کہ جب جناب زینب نے پانی پینے سے انکار کیا اور اس کے بعد وہ سکینہ کو پانی پیش کیا اور سکینہ مقتل کو کر گئی اور کہا بھی اماں آپ نے ہی کہا ہے پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے، اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ شام غریبہ کا ایک اور منظر سنیے. یہ کون سا منظر ہے؟ جب جناب مختار نے ملعونوں کو گرفتار کیا نا تو ان سب سے ان کا جرم پوچھتے تھے کہ تمہارا کربلا میں کیا جرم تھا. ایک ملعون کو گرفتار کیا اور اس سے کہا کہ کربلا میں تیرا کیا جرم تھا؟ اس نے کہا امیر میرا کربلا میں کوئی جرم نہیں تھا. کہا بتا تیرا کیا جرم تھا؟ کہا امیر میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرا کربلا میں کوئی جرم نہیں تھا. جب تیسری دفعہ بھی اس نے یہی کہا نا جناب مختار نے اپنے سپاہیوں سے کہا ارے جب اس کا جرم نہیں ہے تو اسے پکڑ کر کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا امیر میں بتاؤں اس نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ جناب مختار نے تلوار کو نکالا اور کہا خبردار کوئی نہیں بتائے گا، یہ اپنی زبان سے بتائے گا اس نے کیا کیا ہے. کہا بتا کربلا میں تو نے کیا کیا؟ کہا امیر میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کربلا میں صرف 2 چیزوں کو چھین لیا تھا. کہا تو نے کون کون سی چیزیں چھین لی؟ فرمایا شام غریبہ کا سناٹا تھا. فرمایا میں نے دیکھا کوئی نہ کوئی چیز لوٹ رہا تھا. میں نے دیکھا کسی نے بیمار کا بستر لوٹ لیا، میں نے دیکھا کسی نے بیویوں کی چادریں لوٹ لی، میں نے دیکھا کسی نے بیویوں کا مال و اسباب لوٹ لیا، میں نے دیکھا سب کچھ لوٹا جا چکا ہے. کہتا میں کربلا میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی چیز تو میرے ہاتھ لگ جائے، مجھے کچھ نظر نہیں آیا. میں نے دیکھا بیویوں کے سر پر چادر بھی نہیں تھی. کہتا ہے میری نظر پڑی ایک ضعیفہ بیوی پر جس کے سر پر چادر موجود تھی. ارے یہ کوئی اور نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ تھی. وہ لعین کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے جناب زینب کی چادر پر ہاتھ ڈالا. عزادارو یہی مصائب کا جملہ ہے. ارے زینب کی چادر پر کسی لعین نے ہاتھ ڈال دیا. جناب زینب نے چادر کو دونوں کونوں سے پکڑ لیا اور کہا میں چادر نہیں چھوڑوں گی، تو جانتا نہیں میں علی کی بیٹی ہوں، عباس کی بہن ہوں، میں چادر نہیں دوں گی. یہ لعین کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا اب تو نہ علی موجود ہے نہ عباس موجود ہے، مجھے کون روک سکتا ہے. کہتا ہے میں نے جب زیادہ زور لگایا جناب زینب نے مضبوطی سے چادر کو پکڑا ہوا تھا. کہتا ہے جب چادر ہاتھ نہ آئی کہتا ہے میں نے کہا کیا کروں. کہتا ہے میں نے زمین کربلا پر نگاہ کرنا شروع کی. میری نگاہ پڑی ایک بڑے پتھر پر، میں نے وہ پتھر اٹھایا سیدہ زینب کی طرف، اس پتھر کو پھینکا. ارے زینب کی پیشانی پر یہ پتھر لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا. جناب زینب نے فرات کا رخ کر کے کہا عباس ارے تو کیا گیا؟ تیری زینب کا مردم سلامت نہ رہا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. جنہیں رونا نہیں آتا کم از کم نگاہیں تو جھکا لے، مصائب کا احترام تو سمجھ لے. امام کا حکم ہے نا. ابو وزیر سے کہا تھا ابو وزیر ایسے رویا کر جیسے ایک بوڑھی ماں جوان کے لاشے پر روتی ہے. بڑے سخت جملے ہیں. بس عزادارو جناب مختار کو جلا لایا. کہا دوسری چیز تو نے کیا چھینی تھی کربلا میں؟ فرمایا امیر رہنے دے. جناب مختار نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا. اب بتاتا ہے یا نہیں بتاتا کہ اس تلوار کے ذریعے سے اگلوا ہوں. اس نے کہا امیر جب میں نے چادر کو لے لیا کہا میرا دل نہیں بھرا. میں نے کہا اس چادر سے کیا ہوگا؟ یہ چادر اتنی قیمتی تو نہیں ہے. کہتا ہے میں نے کربلا میں تلاش کرنا شروع کیا کہ کچھ اور مل جائے. کہتے میری نگاہ پڑی ایک 4 برس کی یتیمہ پر. میں نے دیکھا اس کے کانوں میں 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے تھے. کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے بچی سے کہا لاؤ گوشوارے اتار کر دو. بچی نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا نہیں میں نہیں دوں گی، میرے بابا نے دیے ہیں، میرے بابا نے تحفہ دیا ہے. بس عزادارو مختار نے کہا تو نے کیا کیا؟ کہتا میں نے کانوں پر ہاتھ رکھے، گوشوارے اتارے نہیں، ارے کھینچ لیے. بچی کے کان زخمی، کانوں سے لہو جاری ہوا. بچی نے مقتل کی طرف دیکھ کر کہا بابا بابا جو گوشوارے دیے تھے بابا وہ ان لعینوں نے کانوں سے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ غم حسین کا بہنے والے آنسو، غم اہل بیت کا بہنے والے آنسو، ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومان جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ان آنسوؤں میں مزید اضافہ فرما۔ آنے والے ایام فاطمیہ درپیش ہیں، جناب زہرا کے دن آ رہے ہیں، مالک ہمیں یہ دن جیسے منانے کا حق ہے، جس طریقے سے عزاداری کرنے کا حق ہے، مالک ویسے ہی یہ دن منانے کی توفیق عطا فرما۔ ایام فاطمیہ میں ہمارے غم کو دگنا چگنا فرما۔ آنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہے مالک، اگر کوئی پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما۔ آنے والے ان کی تمام تر خدمات کو، عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آنے والے سفر آخرت کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے چہرے کی زیارت نصیب فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل حسین